السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج آپ کے علم میں ایک اور نیا واقعہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، تو اس کے متعلق ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرما لیا، اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3 سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کے پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی کہ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئی اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں
بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرات کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الحم کہلائی۔ جب درد زا شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آب دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بصری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکے گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسہ اور زائدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی برا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئی۔ لوگ نو مولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بڑی باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نو مولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت الحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت الحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرات، کوہ سعیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
اس غار سے متصل کوفے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ تو ناظرین، اسی واقعے کے ساتھ ہمیں آپ اجازت دیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو بھی آپ کی طرف لائیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو پھر گزارش کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔